نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، تجلی قرآن کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ خوش آمدید۔ کل جیسا کہ ہم نے قربانی کے مسائل پہ گفتگو کی تھی، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ نئے سوالات ہم انشاءاللہ اس پہ ڈسکس کریں گے۔ میرے ساتھ جناب سید عقیق شاہ صاحب تشریف فرما ہے، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ شاہ صاحب، اگر جانور کا سینگ ٹوٹ جائے تو کیا قربانی جائز ہے؟ اس کے لیے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاک اللہ شاہ صاحب، آپ نے آپ نے پھر موقع عنایت فرمایا ہے۔ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے، کیونکہ قربانی کے ایام قریب ہیں اور یہ مسائل ضرور پیدا ہو جاتے ہیں۔ جانور کے سینگ کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے، یاد رکھیے ایک ہوتا ہے پیدائشی طور پہ سینگ کا، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے کہ سینگ کا اوپر سے ٹوٹ جی، ایک ہوتا ہے کہ جڑ سے ٹوٹ جاتا، یہ تین چیزیں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ میں پھر دوہرا دیتا ہوں، ایک ہوتا ہے پیدائشی طور پہ سینگ کا ہونا ہی نہیں، ٹھیک ہے، بغیر سینگ کے ہی، اور دوسرا ہے کہ تھا لیکن اوپر سے ہی ٹوٹا، تیسری چیز آ گئی کہ جڑ سے ہی ٹوٹا۔ اب ان تینوں چیزوں کے میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں تاکہ مسئلہ صاف طور پر سمجھ آئے، ٹھیک ہے۔ اب پیدائشی طور پر اگر سینگ نہیں ہے اس کی قربانی جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوسرے نمبر پہ جو میں نے کہا تھا کہ اوپر سے ٹوٹا سے، ٹھیک ہے، اب اس کی بھی قربانی جائز ہے۔ ہاں، اگر جڑ سے نکل گیا، سینگ اس طرح ٹوٹا کہ جڑ سے ہی نکل گیا، اس صورت کے اندر قربانی جائز نہیں، لیکن اس کے اندر بھی یہ دیکھا جائے گا جو زخم تھا اگر وہ بھر جائے، جو کھال ہے وہ آپس میں مل جائے، وہ جو عیب لگا تھا وہ ختم ہو جائے قربانی کے ایام کے اندر ہی، تو پھر اس صورت میں اس کی بھی قربانی جائز ہے۔ جی، زخم جائز، جی، ورنہ قربانی جائز نہیں۔ اور اگر جانور کا ایک دانت ٹوٹ جائے تو کیا قربانی جائز ہے؟ قربانی کے ایام میں؟ جی، اب اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر جانور کے چند دانت ٹوٹ چکے لیکن اگر اتنے دانت ہیں کہ وہ چارہ کھا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس صورت میں تو قربانی جائز، ٹھیک ہے، لیکن کوشش یہ کی جائے، مستحب عمل یہ ہے کہ عیب سے پاک ہو جائے، تاکہ اس کے اندر چھوٹے سے چھوٹا عیب بھی نہ ہو۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے ایسا جانور لے لیں جس کے اندر عیب موجود نہ ہو۔ اگر ٹوٹ جائے لیکن اس کو دیکھا جائے گا اگر تو دانت اس کے اتنے ہیں کہ چارہ آرام سے کھا سکتا ہے، اس صورت کے اندر قربانی جائز ہوتا ہے۔ اگر جانور ذبح کرتے ہوئے جانور کا سر الگ ہو جاتا ہے تو کیا وہ جائز ہے؟ جی، میں اس حوالے سے بھی کچھ گزارشات کر دیتا ہوں۔ اصل میں ہمارے پاس وہ قصاب نہیں، آج کل آپ نے معاشرے کے اندر دیکھا ہے جس کو مرغی ذبح کرنی آ رہی ہے وہ بکرا بھی ذبح کرنا، ایسا نہیں، شرعی حدود کو سیکھنا ہے، ٹھیک ہے، شریعت کے اندر کتنی رگیں کاٹنی ضروری ہے، ایسے شخص کو ذبح کرنا چاہیے، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز نہیں پائی جاتی۔ ہمارے معاشرے کے اندر جی بس کسائی ہونا چاہیے، ہمیں بکرا ذبح کر کے دے، چاہے وہ حلال کر رہا ہے حرام کر رہا ہے، ہمیں ستی بنا۔ خدا را ان مسائل کو ضرور سیکھنا ہے۔ ہم نے کسائی بھی وہی لانا ہے جو جانور ذبح کرنے کی چیزوں کو جانتا ہو۔ اب اس صورت کے اندر جو ہے قربانی تو ہو جائے اگر شرعی معیار کے مطابق جانور اترتا ہے، ٹھیک ہے، جانور کی قربانی ہو جائے، لیکن اس کا جو گردن کا کاٹ لینا، الگ کر دینا، یہ مکروہ ہے۔ لیکن اس کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے جی گوشت بھی مکروہ ہو جائے گا، نہیں، یہ کراہیت اس کے گوشت کے دستیاب نہیں ہوگی، گوشت کھا سکتے ہیں، لیکن میں پھر گزارش یہی کروں گا
ہمیں ان کسائیوں کا جو ہے انتخاب کرنا چاہیے جو جانور کو ذبح کرنا جانتے ہیں، جو شرعی طریقے پر، یہ نہیں کہ دنیاوی طریقے پہ ٹانگ کے جو ہے وہ باندھی اور اٹھا کے مارا، نہیں۔ احادیث مبارکہ کے اندر بھی آتا ہے کہ ایک جانور کو جب ذبح کرو تو دوسرا جانور اس کے سامنے نہ لائے، اس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں قصائی حضرات کیا کرتے ہیں، اتنی بری طریقے سے جانور کو گراتے ہیں، پھر اس کے بعد جب اس کو چھری پھیر دی، اس کے بعد اس کے ٹھنڈے ہونے کا انتظار نہیں کرتے، اس کے گلے کو فوری طور پر اس کا جو منقڑا ہوتا ہے وہ توڑ ڈالتے ہیں، اس کی کھال اتارنا شروع کر دیتے ہیں۔ شرعی طور پر جانور کو بھی تکلیف دینا یہ جائز نہیں ہے۔ جیسے چاند نظر آتا ہے عید تک، ان 10 دنوں میں بالوں کا کاٹنا اور ناخن کا نہ کاٹنا ان کا کیا ضروری ہے؟ جی ایک مسئلہ یاد رکھیے گا، ہمیں شرعی مسائل کا علم ہے، ٹھیک ہے؟ ہم کسی کے اوپر بھی فتویٰ لگا دیں کہ یہ تو گناہ گار ہو گیا، تو نے ناخن کاٹ لیے، تو نے بال کاٹ لیے، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے واجب، ایک ہے مستحب عمل، ٹھیک ہے؟ اب یہ جو صورت ہے نا، بال نہ کاٹنا، ناخن نہ کاٹنا، ٹھیک ہے، یہ واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے کہ یہ چاند نظر آ گیا تو 10 دنوں تک آپ نہ ناخن کاٹ سکتے ہیں نہ آپ بال کاٹ سکتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ اگر کوئی کاٹے تو ہم اس کے اوپر یہ فتویٰ نہیں لگا سکتے کہ تو نے گناہ کا کام کیوں کیا، نہیں، واجب نہیں ہے، مستحب چیز ہے، مستحب عمل ہے، اگر کوئی کرے گا تو ٹھیک ہے، وہ یاد رکھے کرنا چاہیے، مستحب عمل کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ لیکن یہاں مسئلہ یاد رکھیے گا، اگر 40 دن سے اوپر ہو چکے، 40 دن یا 40 دن سے اوپر ہو گئے ناخن نہ کاٹتے ہوئے اور بال نہ کاٹتے ہوئے، اور پھر زیر منہ ناف کا اگر یہ نہ کاٹے 40 دن ہو چکے ہیں تو پھر ان دنوں کے اندر یہ مستحب پہ عمل نہیں کیا جائے، پھر فوری طور کے اندر ناخن ان چیزوں کو کاٹ دیا، ٹھیک ہے؟ یہ مسئلہ اس طرح اس کو سمجھا، یہ واجب نہیں ہے، مستحب عمل ہے، اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کو ہم گناہ گار نہیں کہہ سکتے، ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے گناہ کیا ہے، شرعی طور پہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ کے وقت قربانی کرنا چاہیے؟ جی اب اس کے بارے میں بھی قربانی کے جو ایام ہیں ان کو سمجھنا چاہیے، 3 دن اور 2 راتیں، ٹھیک ہے؟ اب یہ جو 2 راتیں ہیں نا، ان میں قربانی کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ ہم نے تیسرے دن کے غروب آفتاب سے پہلے کا قربانی کر سکتے ہیں، اس سے پہلے کی جو 2 راتیں ہیں اس میں آپ قربانی کر سکتے ہیں، لیکن فقہائے کرام نے لکھا ہے اس کے بارے میں کہ یہ مکروہ ہے۔ اب یہ مکروہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس کے اندر یہ ہے کہ اندھیرا ہو جاتا ہے، رات کے وقت عموماً اندھیرا ہو جاتا ہے، تو جانور کے ذبح صحیح ہونے کی وجہ سے، لیکن اندھیرے کی وجہ سے جانور صحیح ذبح نہ ہو، اس وجہ سے اس کو مکروہ لکھا ہے۔ ہاں اگر روشنی کا بہترین انتظام ہے، ٹھیک ہے، اتنی روشنی ہے کہ جانور آرام سے ذبح آپ کر سکتے ہیں، تو پھر یہ مکروہ نہیں ہے، پھر قربانی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ رات کے وقت قربانی کرنا کوئی شرعی طور پہ جو ہے اس سے منع نہیں ہے، لیکن مکروہ ہے، لیکن جب یہ علت ختم ہو جائے گی اندھیرے والی تو پھر اس صورت میں جائز ہے۔ اور اگر کسی شخص نے 3 یا 4 یا 5 سال تک قربانی نہیں کی، اس کے بعد وہ کوئی بڑا جانور لے کے وہ اس میں اپنے پچھلے جن سالوں میں اس نے قربانی نہیں کی، کیا ان میں شامل کر سکتا ہے؟ جی یہ آپ کا سوال بہت اہم ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں، صاحب نصاب تو یاد نہیں رہا، مسئلہ پتہ چل گیا تو وہ کہتے ہیں وہ جی ہم نے تو 5 سال قربانی کی نہیں۔ اس کا وہ حل کیا کرتے ہیں، جس سال انہوں نے قربانی کرنی ہوتی نا، وہ ایک بڑا جانور لے لیں گے، 5 سال 6 سال کی پچھلی قربانی ہے ایک اپنی، تو یاد رکھیں ایسے ان کی قربانی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے، اب کسی کو مسئلہ یاد آ گیا، اس نے سن لیا، اس کو معلوم ہو گیا کہ میں صاحب نصاب تھا، میں تو قربانی نہیں کرتا،
اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک بکری کی قیمت صدقہ کرے. اچھا پچھلے سالوں کو جی ہاں شامل کر دیں. جی وہ صدقہ کرے گا، نہ کہ بڑے جانور کے اندر حصے ڈال کر وہ قربانیوں کو پورا کرے گا. اگر وہ اس طرح کرے گا تو وہ جو اس کی 5 قربانیاں ہوں گی جو اس نے پچھلی رکھی ہوئی جانور کے اندر، وہ اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی بلکہ وہ نفلی قربانی ہو جائے گی. جو واجب اس نے چھوڑا تھا وہ اسی طرح رہے گا. وہ واجب کی قضا اس طرح ہوگی تو اس کو ایک بکری کی الگ قیمت سے صدقہ کرنی ہوگی، ورنہ اس کی جو ہے وہ قضا نہیں ہوگی. کسی کے فوت ہونے کے لیے، فوت ہونے والے کے نام اگر قربانی کرنی ہے تو اس کا گوشت وہ خود بھی کھا سکتا ہے یا صدقہ کرے گا؟ جی یہ بھی مسئلہ آپ سماعت کریں. اکثر لوگ کرتے ہیں اپنے فوت شدگان کی طرف سے، والدین کی طرف سے، عزیز و اقربا کی طرف سے جو فوت ہو چکے ہیں، تو یاد رکھیں کہ اس کا گوشت کھایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو ان کے نام کی جو قربانی ہے اس کا گوشت آپ کھا سکتے ہیں. 3 حصے بنا لیں جیسے عموماً ہم بناتے ہیں، ایک رشتہ دار و عزیز و اقربا کے لیے، غرباء کے لیے، اپنے کے لیے. ہاں اس کے اندر ایک اور الگ صورت ہے، اگر میت نے یعنی مرنے والے نے وصیت کی تھی کہ میری قربانی کرنا اور پھر اس گوشت کو صدقہ کرنا، اب اس صورت کے اندر اس کا جو قربانی کی ہے اس گوشت کو صدقہ کیا جائے گا، خود نہیں کھایا. ایک اس صورت جی اس نے اپنی وصیت کے ساتھ کہہ دیا کہ جی میرے مرنے کے بعد اگر قربانی کریں گے تو یہ گوشت آپ نے صدقہ کرنا. جی ناظرین، اپنے اگلے پروگرام کے لیے انشاءاللہ کل پھر ہم حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کو لا کر. تب تک کے لیے اللہ نے